اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ مسجد نبوی کے عنوان سے ہماری گفتگو ہے۔ مسجد نبوی کے اندر بھی بڑے اہم مقامات ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منبر موجود ہے، محراب رسول خدا موجود ہے، کچھ اس کے اندر ستون ہے جس کو ستون توبہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ جناب ابو لبابہ کی کوئی لغزش ہوئی تھی، انہوں نے یہاں پہ گریہ کیا تھا اور خداوند عالم نے ان کی توبہ قبول کی تھی، اور رسول خدا کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ان کی توبہ قبول ہونے کی ان کو بشارت دی تھی۔ دوسرا ستون مہاجرین ہے، جہاں پر جو مکہ سے آئے ہوئے صحابی رسول تھے وہ عموماً بیٹھتے تھے اور خدا کا ذکر کرتے تھے، خدا کی عبادت کرتے تھے، اور یہ ستون ریاض الجنہ کے قریب موجود ہے۔ اس کے علاوہ ستون حرس ہے۔ یہ حرس کون سا ہے؟ یعنی پہرے والا ستون۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ مولا امیر المومنین علیہ السلام اپنی ذوالفقار لے کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہرا دیا کرتے تھے، ان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اور ایک ہے ستون وفود۔ یہ وہ ستون ہے کہ جہاں پر جو بھی لوگ آتے تھے کہیں سے، وہ یہاں پہ آ کے انتظار کرتے تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اسی جگہ پہ ملاقات کیا کرتے تھے۔ پھر ستون سریر ہے، یعنی ستون بستر یا چارپائی۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک ہے ستون حنانہ۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینے آئے، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے رسول خطبہ دیا کرتے تھے، اور رسول خدا اس درخت کے سوکھے ہوئے ستون کا، یعنی درخت تھا تنا کھجور کا، اس کے سہارا لے کے رسول خطبہ دیتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد صحابہ میں سے کچھ نے رسول کے لیے ممبر بنایا، رسول خدا اس ممبر پہ گئے۔ جیسے ہی ممبر پہ گئے اس نے گریہ شروع کر دیا، تو رسول خدا نیچے اترے اور اس پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ گریہ روک دے، تو جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ فوراً اس کا گریہ بند ہو گیا۔ یہ بھی آج یادگار کے طور پہ موجود ہے۔ ان تمام ستونوں پہ نام لکھے ہوئے ہیں کہ یہ ستون سریر ہے۔ اگر آپ جائیں گے، جو خاص وقت میں کھلتا ہے، تو آپ کو نظر آئے گا۔ یہیں پہ ریاض الجنہ موجود ہے، جو رسول کے منبر، محراب اور رسول کی گھر کے یعنی قبر کے بیچ کا ایریا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو خاص وقت میں جائیں، عبادات کریں، نماز پڑھیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔